اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح بخاری باب کتاب الدعوات، حدیث نمبر 6371، اردو ترجمہ۔ ناکارہ عمر سے اللہ کی پناہ مانگنا۔ سورہ ہود میں جو لفظ ارذلنا آیا ہے، اس سے اسقاطنا یعنی کمینے یا پاپی لوگ مراد ہیں۔ ہم سے اس حدیث کو ابو معمر نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے عبد الوارث بن سعید نے بیان کیا، ان سے عبد العزیز بن صہیب نے بیان کیا، اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے تھے اور کہتے تھے کہ اے اللہ، میں تیری پناہ مانگتا ہوں سستی سے، اور تیری پناہ مانگتا ہوں بزدلی سے، اور تیری پناہ مانگتا ہوں ناکارہ بڑھاپے سے، اور تیری پناہ مانگتا ہوں بخل سے۔ اللہم انی اعوذ بک من الکسل و اعوذ بک من الجبن و اعوذ بک من الحرم و اعوذ بک من البخل۔ حدیث نمبر 6372، اردو ترجمہ۔ دعا سے وبا اور پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ ہم سے محمد بن یوسف فریابی نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان ثوری نے بیان کیا، ان سے حشام بن عروہ نے، ان سے ان کے والد نے، اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، ہمارے دل میں مدینے کی ایسی ہی محبت پیدا کر دے جیسی تو نے مکے کی محبت ہمارے دل میں پیدا کی ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ، اور اس کے بخار کو حجفے میں منتقل کر دے۔ اے اللہ، ہمارے لیے ہمارے مد اور ساہ میں برکت عطا فرما۔ حدیث نمبر 6373، اردو ترجمہ۔ ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا، کہا ہم سے ابراہیم بن سعد نے، کہا ہم کو ابن شہاب نے خبر دی، انہیں عامر بن سعد نے اور ان سے ان کے والد نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر میری عیادت کے لیے تشریف لائے۔ میری اس بیماری نے مجھے موت کے قریب کر دیا تھا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ خود مشاہدہ فرما رہے ہیں کہ بیماری نے مجھے کہاں پہنچا دیا ہے، اور میرے پاس مال و دولت ہے، اور سوائے ایک لڑکی کے اس کا اور کوئی وارث نہیں، کیا میں اپنی دولت کا 2/3 صدقہ کر دوں؟ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں۔ میں نے عرض کیا، پھر آدھی کا کر دوں؟ فرمایا کہ 1/3 بہت ہے۔ اگر تم اپنے وارثوں کو مالدار چھوڑو تو یہ اس سے بہتر ہے کہ انہیں محتاج چھوڑ دو، اور وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں، اور یقین رکھو کہ تم جو کچھ بھی خرچ کرو گے اور اس سے مقصود اللہ کی خوشنودی ہوئی، تمہیں تو اس پر ثواب ملے گا، یہاں تک کہ اگر تم اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ رکھو گے تو اس پر بھی ثواب ملے گا۔ میں نے عرض کی، کیا میں اپنے ساتھیوں سے پیچھے چھوڑ دیا جاؤں گا؟ آن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم پیچھے چھوڑ دیے جاؤ اور پھر کوئی عمل کرو جس سے مقصود اللہ کی رضا ہو تو تمہارا مرتبہ بلند ہوگا، اور امید ہے کہ تم ابھی زندہ رہو گے، اور کچھ قومیں تم سے فائدہ اٹھائیں گی اور کچھ نقصان اٹھائیں گی۔ اے اللہ، میرے صحابہ کی ہجرت کو کامیاب فرما اور انہیں الٹے پاؤں واپس نہ کر۔ البتہ افسوس سعد بن خولہ کا ہے۔ سعد نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر افسوس کا اظہار اس وجہ سے کیا تھا
کہ ان کا انتقال مکہ معظمہ میں ہو گیا تھا۔ حدیث نمبر 6374 اردو ترجمہ۔ ناکارہ عمر دنیا کی آزمائش اور دوزخ کی آزمائش سے اللہ کی پناہ مانگنا۔ ہم سے اسحاق بن ابراہیم نے بیان کیا، کہا ہم کو حسین بن علی جعفی نے خبر دی، انہیں زائدہ بن قتامہ نے، انہیں عبد الملک بن عمیر نے، انہیں مصعب بن سعد نے، اور ان سے ان کے والد نے بیان کیا کہ ان کلمات کے ذریعے اللہ کی پناہ مانگو جن کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے تھے۔ اللہم انی اعوذ بک من الجبن واعوذ بک من البخل واعوذ بک من الارد الی ارذل العمر واعوذ بک من فتنۃ الدنیا وعذاب القبر۔ اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں بزدلی سے، تیری پناہ مانگتا ہوں بخل سے، تیری پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ ناکارہ عمر کو پہنچوں، تیری پناہ مانگتا ہوں دنیا کی آزمائش سے اور قبر کے عذاب سے۔ حدیث نمبر 6375 اردو ترجمہ۔ ہم سے یحییٰ بن موسیٰ نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے وکیع نے بیان کیا، ان سے ہشام بن عروہ نے بیان کیا، ان سے ان کے والد عروہ بن زبیر نے بیان کیا، اور ان سے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں سستی سے، ناکارہ عمر سے، بڑھاپے سے، قرض سے اور گناہ سے۔ اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں دوزخ کے عذاب سے، دوزخ کی آزمائش سے، قبر کے عذاب سے، مالداری کی بری آزمائش سے، محتاجی کی بری آزمائش سے، اور مسیح دجال کی بری آزمائش سے۔ اے اللہ میرے گناہوں کو برف اور اولے کے پانی سے دھو دے، اور میرے دل کو خطاؤں سے پاک کر دے، جس طرح سفید کپڑا میل سے صاف کر دیا جاتا ہے، اور میرے گناہوں کے درمیان اتنا فاصلہ کر دے جتنا فاصلہ مشرق و مغرب میں ہے۔ حدیث نمبر 6376 اردو ترجمہ۔ مالداری کے فتنے سے اللہ کی پناہ مانگنا۔ ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے سلام بن ابی مطیع نے بیان کیا، ان سے ہشام بن عروہ نے بیان کیا، ان سے ان کے والد عروہ بن زبیر نے، اور ان سے ان کی خالہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں دوزخ کی آزمائش سے، دوزخ کے عذاب سے، اور تیری پناہ مانگتا ہوں قبر کی آزمائش سے، اور تیری پناہ مانگتا ہوں قبر کے عذاب سے، اور تیری پناہ مانگتا ہوں مالداری کی آزمائش سے، اور تیری پناہ مانگتا ہوں مسیح دجال کی آزمائش سے۔ اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ النار ومن عذاب النار واعوذ بک من فتنۃ القبر واعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنۃ الغنی واعوذ بک من فتنۃ الفقر واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال۔ یہ تھی صحیح بخاری باب کتاب الدعوات کی حدیث نمبر 6371 سے 6376 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔